اس دنیا میں ہر شخص کہیں نہ کہیں پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی تقاضوں میں ہے، جو سب موت کے بعد یہی رہ جائے گا۔ اس صورت میں تم عدم یا نیس کے اعلیٰ ترین مرحلے کا عزم رکھو۔ اس زندگی کو صفر کے ہندسے کی طرح سبک سری اور خالی پن سے جیو۔ ہم کسی برتن سے مختلف نہیں، باہر کی سجاوٹ اور خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اندر کا خالی پن ہمیں درست سمت میں رکھتا ہے۔ اس طرح ہمیں وہ کچھ متحرک نہیں رکھتا جو ہم حاصل کرنے کی تمنا اور عزم رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں اس خالی پن کا شعور رواں رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت پتے کی بات شمس فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگ بھی اس دنیا میں بستے ہیں ان کے گول ضرور ہیں، ان کی آرزویں، ان کے ارادے، ان کے پروگرام ضرور ہیں۔ اب تو نہ صرف لوگ اپنے لیے آرزویں رکھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی بہت سے گول بنا دیتے ہیں، اور اسی زاویے سے ان گول کو اچیو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے بچوں کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر غور سے معاشرے میں آپ نگاہ دوڑائیں اور دیکھیں اور سوچیں تو پورا معاشرہ ایسا لگتا ہے کہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے پاگل ہو چکا ہے، اور دیوانہ وار ان کے پیچھے اس نے دوڑ لگا رکھی ہے، اور اس نے اس کو ملنے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ایک کمپیریزن کی فضا قائم کر دی ہے۔ ان عنوانات کے تحت، ان آرزوؤں کے تحت، ان گولز کے تحت جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، ایک فضا کلیئر کر دی ہے، ایک فضا پیدا کر دی ہے کہ جس میں وہ کمپیریزن کر رہا ہے اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی عزیزوں سے۔ اگر کسی بھائی کے بچے نے 800 نمبر لیے اور دوسرے بھائی کے بچے نے 750 لیے تو وہ پریشان ہے پورا خاندان کہ اس نے 50 نمبر کم لیے۔ اتنے زیادہ آرزو مند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا اس معادلے نے، ان خواہشوں نے، ان گول کے بنا لینے نے پورے معاشرے کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ ان آرزوؤں میں مبتلا ہو کر، پھنس کر سارا معاشرہ انتہائی مایوسی اور کرب میں جی رہا ہے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے جانا کدھر ہے، مجھے کرنا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تو رات کو سوئے تو صبح کا تجھے یقین نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھے گا۔ کیوں؟ تیرے سانس تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو سب کچھ کر لے، بلڈنگیں بنا لے، تعلیم حاصل کر لے، لمبے چوڑے کاروبار کر لے، پلاننگ کر لے، مگر کیا سانسوں کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کیا سانس کسی کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کل آپ ضرور ہوں گے؟ تو جب مالک نے ایسا بندوبست رکھ دیا کہ آپ کو اپنی زندگی کا ہی ادراک نہیں ہے کہ کل یہ ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کیسے اتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں؟ کس اتھارٹی پر کرتے ہیں؟ اتھارٹی تو زندگی ہے نا، چلتے ہوئے سانس ہیں۔ بعض اوقات ایسی بیماریاں گھیر لیتی ہیں کہ سانس ہونے کے باوجود آپ فعال نہیں رہتے، فالج میں یا کسی اور بڑی بیماری میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ آپ فعال نہیں رہتے، آپ کی آرزویں پھر کہاں رہتی ہیں؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ موت ان سب کو برابر کر دیتی ہے۔ موت کے بعد وہ سب مٹ جاتا ہے جو آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے، آرزویں کی ہوتی ہیں، دعائیں کی ہوتی ہیں، کوششیں کی ہوتی ہیں۔ جو کہنا چاہ رہے ہیں شمس وہ کیا ہے کہ تو بیوقوف نہ بن،
تیرے لیے پلاننگ اللہ نے کی ہوئی ہے، تیرے لیے بندوبست اللہ نے کیا ہوا ہے، اسی کے مطابق تجھے ٹیلنٹ دیا، اسی کے مطابق تجھے حالات دیے۔ اگر تو اس کو ایگری کر لے تو اس کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ جو میرے مالک نے میرے لیے مقرر کر دیا ہے یہی میرے لیے اعلیٰ ترین ہے اور عظیم ترین ہے، تو تجھ سے بہتر مطمئن زندگی گزارنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ جب تو اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ اللہ نے تیرے لیے جو مقرر کر دیا ہے وہ تیرے لیے اعلیٰ ہے، نفیس ہے، بہترین ہے، وہیں سے تیری ڈسٹربنس شروع ہو جاتی ہے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ تیری خواہش کے مطابق تیری زندگی نہیں گزر سکتی۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، دنیا کے بڑے سے بڑا حکمران بھی ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی اس کی زمین کے اور اس کی چاہت اور اس کی آرزو کے مطابق گزرتی ہو۔ کیا جو آپ کو ماں باپ ملے وہ آپ کی چوائس سے ملے؟ بچے آپ کے گھر پیدا ہوئے آپ کی چوائس سے ہوئے؟ ان کا ٹیلنٹ آپ کی چوائس کے مطابق ہوا؟ جو آرزو آپ نے کی بیوی اس کے مطابق مل گئی؟ اس کی ہیبٹس ویسی ہیں جو آپ چاہتے تھے؟ اگر ان آرزوؤں میں نہ پھنسیں تو پھر آپ خوش رہیں گے۔ جو انہیپی رکھنے والی چیز ہے وہ یہ آرزویں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کا مجھے کوئی ایک شخص ایسا بتا دے جس کی ساری آرزویں پوری ہوئی ہوں، کوئی دیکھ لیں، بڑے سے بڑا آرٹسٹ دیکھ لیں، بڑے سے بڑا کوئی فنکار دیکھ لیں، بڑے سے بڑا رائٹر دیکھ لیں، شاعر دیکھ لیں، مقرر دیکھ لیں، کوئی صوفی دیکھ لیں، تو یہاں یہ اصول وضع کیا جا رہا ہے کہ اگر تو مطمئن اور سکون والی راحت والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ نے جو تیرے لیے شیڈول بنایا، جو پروگرام بنایا ہے اس پر راضی ہو جا، بے چین مت ہو۔ تو یہ کوشش مت کر کہ دنیا میں بڑا آدمی بن جاؤں، تو یہ تقاضا کر کہ آخرت میں تیرا مقام بڑا ہو جائے، آخرت میں تو نیک نام ہو جائے، آخرت میں تو کامیاب ہو جائے۔ اور یہی پیغام پیغمبروں کا ہے اور یہی پیغام اللہ کا ہے کہ تو پریفر کر آخرت کو جہاں تو نے پرماننٹ رہنا ہے۔ جب تیرے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر تیرے اندر سے ہر کرپشن نکل جائے گی، ہر خرابی نکل جائے گی، ہر برائی نکل جائے گی، ہر گناہ تجھے چھوڑ دے گا۔ پھر تو ایک خاص خوف کی کیفیت میں رہے گا کہ جیسے تیرا اللہ تجھے دیکھتا ہے اور تو نے اللہ کی مخالفت میں یا اللہ کی نافرمانی میں کوئی کام نہیں کرنا۔ تو عاقبت کو درست کرنے کے لیے، اللہ سے آخرت کا تعلق بہتر کرنے کے لیے یہ ایک مخصوص طریقے سے شمس تبریز نے اس کو آپ کو ٹیچ کیا۔ پھر ایک برتن کی مثال دی ہے جو اب بہت ہو رہا ہے۔ ہم اپنے ظاہر پر بہت زیادہ اب توجہ دیتے ہیں، اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو ہماری نیات ہیں، جو ہمارا سوچ ہے، جو ہمارا ذہن ہے، جس کو ہم طریقت کہتے ہیں، شریعت ظاہری اعمال کا نام ہے اور طریقت اس کی نیت کا نام ہے، اس پروگرام کا نام ہے، اس ارادے کا نام ہے۔ اس پہ ہماری توجہ کم ہے۔ تو شمس یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ برتن کو تم نہ سنوارو، ظاہر کے چکر میں مت پڑو، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ اپنے اندر کے برتن کو صاف کرو، مانجو، دھو، اس کو خالی کر دو نفرتوں سے، غصے سے، عصبیت سے، غضب سے، لالچ سے،
خوف سے، گندگی سے، برائی سے، ظلم سے، جھوٹ سے، اگر وہ تم نے کر لیا تمہارا برتن اتنا پاکیزہ ہو جائے گا کہ اللہ اس میں نور کو بھر دے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک بار اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہیں سماتا ہے؟ آپ نے فرمایا دل مومن میں۔ اب سوچنے کی بات ہے، اللہ تو تنہا ہے، تو کسی ایسے دل میں کب سما سکتا ہے جس میں کسی اور کی بھی محبت ہو؟ آپ کو اپنے دل کو دوسری محبتوں سے پاک کرنا پڑے گا۔ کسی اور کی محبت، کسی سامان کی محبت، کسی جا کی محبت، کسی شخصیت کی محبت اگر اس میں ہوگی تو اللہ کبھی نہیں سمائے گا، کیونکہ اللہ تو یک و تنہا ہے، جہاں کوئی دوسرا موجود ہے وہاں اللہ نہیں آتا۔ تو آپ کو ہر غیر کی محبت کو نکالنا پڑے گا۔ رسول اللہ کی محبت غیر کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ہی چیز ہے۔ دوسرا اصول میں نے یہ سکھایا تھا کہ اللہ پاک ہے اور بے عیب ہے، ناپاک جگہ نہیں آئے گا، تو تجھے حرام کا کھانا چھوڑنا پڑے گا، بدکاری چھوڑنی پڑے گی، غصہ چھوڑنا پڑے گا، تکبر چھوڑنا پڑے گا، فخر چھوڑنا پڑے گا، نفرت چھوڑنی پڑے گی، ضد چھوڑنی پڑے گی، فحاشی چھوڑنی پڑے گی، اپنے من کو پاک کرنا پڑے گا، پھر اللہ اس میں سما جائے گا۔ اور یہی وہ بات ہے جو شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی ہے کہ اپنے برتن کو باہر سے مت مانجو، اندر سے خالی کرو، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کہیں پٹ کرنی ہے تو جب تک برتن خالی نہیں ہوگا اس میں کیسے ڈالی جائے گی؟ جب اپنے برتن کو خالی کر لو گے آرزوؤں سے، خواہشوں سے، نفرتوں سے، تو اس میں وہ چپکے سے اپنا نور بھر دے گا۔ یہ وہ بات ہے جو شمس تبریز نے اپنے خاص انداز سے، خاص طریق سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ خالی پن کا شعور آپ کے اندر اجاگر ہو جائے اور آپ میں پیدا ہو جائے اور آپ یہ بات سمجھ لیں تو آپ بہت جلد یہ دیکھیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر نورانی کیفیات پیدا ہوگی۔ اور یہی پیغام شمس تبریز علیہ الرحمہ کا ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو، اللہ تمہارے اندر آ کے بس جائے گا۔ اللہ کرے کہ شمس کی یہ بات لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور وہ خواہشات سے بھاگ۔ اگر خواہشیں لوگ چھوڑ دیں اور اللہ جو آپ کے لیے خواہش رکھتا ہے اللہ کی خواہش پہ چلیں تو معاشرہ بھی گلزار بن جائے گا اور آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اعلیٰ ترین اخلاقیات اور محبت کا نمونہ بن جائے گی۔ تو شمس کا پیغام اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد 34واں اصول ہے، بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے، راضی برضا رہنے کا مطلب کمزور یا غیر متحرک ہونا نہیں۔ یہاں جو راضی برضا کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا آپ بس اس پہ راضی ہو گئے، آپ نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایفرٹس کا ترک کر دینا تو ہم پرستی کے برابر ہے۔ ایفرٹس کا ترک کر دینا نظریہ جبر کو تسلیم کرنا ہے۔ نظریہ جبر کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ لوگ جو ہیں جبر اور قدر کی گفتگو کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے نواسے ہمیں بتائیے کہ ہم کدھر جائیں۔ انہوں نے جواب دیا تھا جو جبر کو مانتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں،
اسی مضمون کو آگے بڑھایا، اسی مضمون کو حجویری علیہ رحمہ المعروف داتا گنج بخش نے، اور کتاب کشف المحجوب اصل میں اسی کا جواب ہے۔ اور یہ جو بات ہے راضی بر رضا رہنے کا، جس طریقے سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے نظریہ جبر کو تسلیم کر لینا کہ جو ہو گیا بس یہ ہونا ہی تھا۔ آپ ٹرک کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس نے آپ کو کچل دینا ہے، اگر آپ احتیاط کر لیں گے تو بچ جائیں گے، ٹریفک کا سسٹم ٹھیک کر لیں گے تو بچ جائیں گے، اصولوں اور ضابطوں کے مطابق گاڑیاں چلائیں گے تو بچ جائیں گے۔ تیرنا آتا نہیں، دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں، ڈوب کے مر گئے کہ جی راضی جس طرح اللہ کی مرضی۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اس نے عقل و شعور آپ کو عطا کیا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کے لیے۔ اندھوں کی طرح راضی بر رضا کو تسلیم نہیں کرنا۔ آپ بیمار ہو گئے، اللہ کی مرضی، علاج ہی نہیں کرائیں، کیا یہ ہے کہیں طریقہ؟ جس نے آپ کو دین دیا، جس نے آپ کو اسلام دیا، وہ اپنی کسی بھی بیماری میں ہر دفعہ علاج کرواتے ہیں۔ جس کو حجامہ کہہ رہے ہیں، پچنے آپ نے لگوائے، مختلف کنووں کا پانی آپ نے منگوایا اور اس سے آپ نے غسل فرمایا سر کے درد میں، اور بھی جو اس زمانے کے مطابق علاج تھا اس کو یوٹیلائز کیا۔ تو رسول تو اس طرح راضی بر رضا نہیں ہے جس طرح لوگوں نے اس کو سمجھ لیا۔ برے حالات کو بدلنے کی جستجو کرنا، کوشش کرنا، صحت کی خرابی کو دور کرنے کی جستجو کرنا، کوشش کرنا، معاشی حالات میں ان کو درست کرنے کی کوشش کرنا، جستجو کرنا، یہ اس فلسفی کے خلاف نہیں ہے راضی بر رضا والی۔ وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہاں مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ تمہاری اپنی ول کے اور تمہاری اپنی پوزیشن کے اور تمہاری اپنی سوچ کے کچھ ایسا ہو گیا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے، ایجیٹیٹ نہیں کرنا، ناشکری کرتے ہوئے اللہ سے احتجاج نہیں کرنا۔ یہ مقصد ہے اس کا، یہ نہیں ہے کہ اس کی ریمیڈی کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو کیا آپ ایفرٹس نہیں کرتے؟ اس کو اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جاتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راضی بر رضا نہیں ہیں، آپ اپنی پوری ایفرٹس کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ پھر بھی کامیابی نہیں ہوتی، اس پہ وویلا نہیں کرنا۔ وویلا کرنا جو ہے وہ راضی بر رضا میں نہیں آتا۔ ورنہ آپ ایفرٹس کریں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، اب بندہ پیاس سے مر رہا ہو آپ پانی نہ پلائیں گے جیسے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی ایسی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اللہ نے سسٹم ڈیزائن کیا ہے ہر چیز کا اور سب انسانوں کے لیے ایکول ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھ مت، ستارہ شناس، مجوسی، اللہ کو نہ ماننے والے اور مسلمان اور مومن سب ایک طریقے سے پیدا ہوتے ہیں یا کسی کے لیے الگ بھی رکھا اللہ نے؟ ایک طریقے سے سب کو موت آتی ہے یا اللہ نے کوئی تفریق رکھی؟ کسی کی ماں اس کے حصے کا کھانا کھا سکتی ہے، اس کے حصے کی دوائی کھا سکتی ہے، اس کے حصے کا سو سکتی ہے، اس کے حصے کا جاگ سکتی ہے، اس کے حصے کے درد کو محسوس کر سکتی ہے۔ یہ سسٹم آف گاڈ ہے۔ جب آپ زہر کھائیں گے تو موت آئے گی، چاہے آپ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کافر ہوں، عیسائی ہوں، بدھ مت ہوں۔ سسٹم آف گاڈ ہے۔ سسٹم آف گاڈ کو تسلیم کرنا راضی بر رضا ہے۔ یہ کسی کے لیے جدا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے اور رب المسلمین نہیں ہے۔ اس نے سب کے لیے ایک سسٹم ڈیزائن کیا۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، دوسرے کو بھی لگتی ہے، پانی سے بھی بوجھتی ہے، آپ کی بھی اس کی بھی، فرق کہیں نہیں ہے۔ تو جب آپ اس کے سسٹم میں چلیں گے، سسٹم میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے پروگرام سے راضی ہیں اور آپ نے اس کو پوری طرح قبول کر لیا ہے اور آپ اس کے اگینسٹ کچھ نہیں کر رہے۔ یہی اولیاء اللہ کا وتیرہ رہا ہے جن کے یہ جملے ہیں۔ وہ دو جملے کہا کرتے تھے جیسے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے ہیں کہ راضی برضا راضی بقضا۔ اگر تجھے فائدہ ہوا ہے تب بھی اللہ پہ راضی رہو اور اگر تیرا نقصان ہوا ہے تب بھی اللہ پہ راضی رہو۔ نہ شکراپن مت کر، ایجیٹیٹ مت کر۔
مگر ایفرٹ چھوڑ دینے کا نام یہ نہیں ہے. راضی برضا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ایفرٹس چھوڑ دے. ایفرٹس کرتا رہے، نتائج کے بارے میں پریشان مت ہو. وہ اللہ کا اختیار ہے، جس طرح وہ چاہے گا اس طرح تجھے. بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ راضی برضا رہنے کا مطلب کمزور یا غیر متحرک ہونا نہیں کہ جو ایفرٹ چھوڑ دے. یہ تقدیر پرستی پر منتج ہوتا ہے، نہ ہی مشروط اطاعت پر. تقدیر پرستی کی ضرورت نہیں ہے، تقدیر کو ماننے کی ضرورت ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی قدر اللہ کے اختیار میں ہے. قدر میں نے ہوتا ہے میزان. اللہ کہتا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں، جس کو چاہوں امیر کروں، جس کو چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں حکومت دوں، جسے چاہوں معزول کروں، جسے چاہوں ذلیل کروں، جسے چاہوں عزت دوں. مطلب یہ اللہ کی ول ہے، اس کی مرضی ہے. آپ نے اس کی اس طاقت کو تسلیم کرنا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے، نہ میں اس کا اہل ہوں. یہ جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا. اللہ ہی کی یہ طاقت ہے اور اللہ ہی کی منشا ہے اور مرضی ہے. مخلوق کی مرضی ہو کیسے سکتی ہے؟ اس کی مرضی کے مطابق اس کی اولاد کا مستقبل نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی ایفرٹس کر لے. بعض اوقات بچوں میں ذہنی کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات جسمانی کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات نفسانی کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایفرٹس آپ پہ فرض ہیں، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کے شاکر بندوں میں شامل ہو جائیں. ایجیٹیٹ مت کریں، اللہ سے آپ شکوہ مت کریں. یہاں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شکوے سے بچ جائیں. جو شکوے سے بچ گیا وہ بغاوت سے بچ گیا، وہ خرابیوں سے بچ گیا، وہ ڈپریشن سے بچ گیا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں زندگی کے الہی جوہر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بلا تشویش ابدی سکون سے رہتے ہیں، چاہے ارد گرد کی پوری دنیا ایک کے بعد ایک شورش سے گزر رہی ہو، زمانے میں کتنی تبدیلیاں آ رہی ہوں، کتنا ہی شور ہو رہا ہو. وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے پھول ہلکے پھلکے، کیونکہ وہ اس اصول کو اپنا چکے ہوتے ہیں کہ میرے لیے میرے رب نے مجھ سے بہتر فیصلہ کیا ہوا ہے. ویسے بھی آپ کی اہلیت اور خالق کی اہلیت برابر تو نہیں ہو سکتی. تو جو فیصلے خالق ہمارے لیے کرتا ہے، ہم اگر ان کو تسلیم کر لیں، ہم سے بہتر راحت اور سکون کی زندگی کسی کو میسر نہیں آ سکتی. تو یہ اصول یہ نہیں ہے کہ آپ نے جدوجہد نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، تعلیم حاصل نہیں کرنی، آگے بڑھنے کی آرزو نہیں کرنی. اللہ نے تو ایک سسٹم دیا. ہاتھ بھی آپ کے آگے کو دیے اور آنکھیں بھی آگے لگائیں. آپ کی آنکھیں پیچھے اللہ نے نہیں لگائیں. ریورس کرنے کا نہیں کہا، آگے دیکھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے جاؤ. اس سے شکایت مت کرو. جب تمہیں کوئی فیلئر آئے، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو اپنی تنہائی میں بیٹھو اور غور کرو کہ آپ اس میں کیا سبب بنے ہیں. اس کی جو ریزننگ ہے، وداؤٹ ریزننگ دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس پہ غور کرو، بیٹھ جاؤ، ایک ایک پوائنٹ پہ غور کرو کہ وہ کون سی ریزننگ ہے جس نے آپ کو ناکام کیا. یہ غور کرنا جو ہے یہ راضی برضا کے خلاف نہیں ہے، اس کے اندر ہے، اس کے ماتحت ہے. اس پہ ایفرٹس کریں کہ غور و فکر پہ کہ مجھے یہ نقصان کیوں پہنچا، مجھے جسمانی تکلیف کیوں پہنچی، مالی تکلیف کیوں پہنچی، میری اولاد کو دکھ کیوں پہنچا. کیونکہ اللہ تو یہ نہیں چاہتا. اللہ آپ کو کسی حال میں بھی دکھ اور تکلیف دیکھ کے راضی نہیں ہے، پریشانی میں دیکھ کے اللہ راضی نہیں ہے. جب وہ اس میں راضی نہیں ہے تو پھر کیا ریزن بنا؟ یہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے، اس پہ توجہ کرنی ہے. یہ 2 پوائنٹ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. جو کچھ یہ 33 اور 34 نمبر رسولوں سے میری سمجھ میں آیا اور جس کی میں وضاحت کر پایا، آپ کے گوش گزار کیا.
اللہ کرے کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے اور آپ اس کا بینیفٹ اٹھائیں. اگر مختصر سے وقت میں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو بندہ